الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں بھی اپنا کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے 22 پارہ کی آیت نمبر غالباً 32 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خفی ذات خاتون جو بعد میں رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی تھی، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے میں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رشتہ مانگا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے بھی اور ان کی ہمشیرہ نے بھی رشتہ سے انکار کر دیا، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے یہ غلام رہ چکے تھے، غلامانہ زندگی گزاری تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی تھیں، خفی ذات تھی اور اونچے خاندان کی خاتون تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آزاد کردہ غلام ہو، ایک غلامانہ زندگی گزارنے والا آدمی ہو، اور ایک اونچے خاندان کی عورت، وہ اپنے رشتے کے لیے کیسے مناسب سمجھے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رشتہ مانگا، تو انہوں نے، ان کے بھائی نے بھی اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ تو ان کے اس انکار پر اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا، بڑے ناراض ہوئے۔ تو اس ناراضگی پر اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور رسول کو جب کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس کے بعد بھی کوئی اپنا اس میں کوئی اختیار سمجھے۔ جب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اللہ کے نبی نے، پھر بات ختم ہو گئی، پھر اپنا اختیار نہیں سمجھنا کہ بھئی انہوں نے فیصلہ ہمارے
حق میں جو کیا ہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. جب اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ کر دیا پھر آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لینا ہی بہتر ہے. لیکن وہ ایک اتباع رسول والے تھے، رسول اللہ کی اتباع کرنے والے لوگ تھے. جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی تو سیدہ زینب بنت جحش نے بھی اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل تسلیم کر لیا. وہ رشتہ پھر اس طرح ان کا نکاح ہو گیا حضرت زید بن حارثہ سے. لیکن آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ایک غلامانہ زندگی گزارنے والے شخص، یقیناً وہ صحابی رسول تھے اور ایک اونچے خاندان کی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھی، تو ان کے اندر آخر یہ چیز تھی. پھر نکاح ہو گیا میرا، لیکن یہ پھر بھی ایک غلامانہ زندگی گزارنے والے آدمی ہیں. میں تو اونچے خاندان کی عورت ہوں، نکاح تو ہو گیا لیکن بات ہوئی کہ ان کے مزاج نہیں ملے، موافقت نہ ہوئی ان کی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر خدمت میں اپنی زوجہ حضرت زینب بنت جحش کی شکایت لے کے آئے کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ گزارا کرو. لیکن بات وہی ہوئی کہ جس کا ڈر تھا، اور اللہ کے نبی نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو. وہ اکثر شکایت لے کے آیا کرتے تھے کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں. ظاہر ہے کہ وہ ان کے خاندان میں خاتون تھی، یہ شوہر تھے، کوئی شک نہیں ان کا مقام تھا، لیکن تھے کہ ایک غلامانہ زندگی گزارنے والے تھے، ایک غلامی والی زندگی انہوں نے گزاری تھی. وہ بات تھی، اس کا انکار نہیں تھا. بالآخر ہوا یہ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی. مزاج نہ مل سکے، یقیناً طلاق ہونی تھی، طلاق ان کی ہو ہی گئی. اس موقع بعد پھر اللہ پاک کچھ اور ہی منظور تھا. تو حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے تھے سین کعبہ کے اندر رسول اللہ کو بچاتے بچاتے. تو اس وقت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح تھا وہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا عدت گزرنے کے بعد. تو انہوں نے پھر سجدہ شکر بجا لایا اور اللہ کا شکر ادا کیا جی میں تو بڑی خوش قسمتی ہے میری. اور ان کے پھر نکاح پر اس طرح پھر رسول اللہ کے نکاح میں بہت سارے صحابہ کرام بھی شامل ہوئے اور ولیمہ ہوا اور جو کچھ اس موقع کے لحاظ سے ہونا تھا ہوا. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں دوسری ازواج کو کہ میں تو بڑی خوش نصیب خاتون ہوں تمہارے مقابلے میں، کہ تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے. اللہ نے تو میرا نکاح ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پہ کیا ہے، تو لہٰذا میرا درجہ اس لحاظ سے زیادہ ہے. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی پھوپھی ذات تھی اور بڑے مرتبے والی خاتون تھی، صدقہ کرنے والی، بڑی سخاوت کرنے والی خاتون تھی. اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہوا تو کچھ بھی عرصے بعد منافقین نے پروپیگنڈے شروع کر دیے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ منافقین تو ہر دور میں بھی رہے ہیں، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. انہوں نے ایک بات کی جی یہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا، یعنی اپنی بہو سے نکاح کیا. تو اس وقت قرآن کریم کے اندر پھر ایک آیت نازل ہوئی جو اسی صورت کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں.
اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ رسول اللہ کے بیٹے تو نہیں تھے، ایک منہ بولے بیٹے تھے۔ تو کسی کو منہ بولا بیٹا کہنا وہ سگا بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ جیسے کہ آپ حضرات نے سنا کہ اللہ پاک نے تو ان کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا تھا، کہ اتنی اونچے درجے والی خاتون تھی، تو یہ رسم تو مٹی گئی، ان کے منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور ان سے نکاح کر دیا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر کے منافقین کے منہ بند کر دیے۔ بہرحال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے خاتون تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمایا کرتے تھے، اسرعکن لحوقا بی اطولکن یدا، کہ میری وفات کے بعد تم میں سے سب سے جلدی وہ بیوی مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھی کہ ہمارے ہاتھ لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی تو وہ اس لیے بات فرمائی تھی کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی سخاوت کرنے والی خاتون تھی، بڑی ضیافت کرنے والی خاتون تھی، بہت بڑا صدقہ دیا کرتی تھی۔ بات اصل یہ تھی، یہ نہیں کہ واقعی ان کے ہاتھ لمبے تھے، وہ بعد میں پتہ لگا کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ اس کی کیا وجہ تھی۔ خیر، یہ وہ خاتون تھی کہ جن کا نکاح آپ کے سامنے سنا کہ آسمانوں پر نکاح ہوا ہے، تو بڑا اونچا ان کا ایک درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ حضرات سمجھتے کہ ان کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح نہیں کیے۔ پھر یہ خاتون تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیدار خاتون تھی، ان کا انتقال ہوا، ان کا پھر جنازہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اتنا جو وقت وقت خیر لگا نہیں ہے، 5-10 منٹ لگے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ یہ اونچے درجے خاتون تھی، اور حضرت زید بن حارثہ ایک غلام تھے، تو ایک غلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، وہ کہ ان کی مزاج نہیں ملے، لیکن قرآن کریم کی جب آیت سنی تو انہوں نے اپنے اس جو اونچے درجے والا جو پن تھا وہ ختم کر دیا اور اللہ کے نبی کی بات مان لی۔ بے شک ان کے مزاج سے بات نہیں ملی تھی، لیکن وہ انہوں نے کی اتباع رسول کی، اللہ کے نبی کی بات مانی، اللہ کی بات مانی، اور اسی میں پھر ان کی بھلائی ہوئی۔ ان کا پھر نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ پر دیکھیں، ہماری زندگی میں کیا ہے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں اتباع رسول کتنی ہے؟ ہمارے طور طریقے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کا نظام، ہمارا شادی بیاہ، جتنا بھی نظام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اتباع میں نہیں ہے، مخالفت میں ہے۔ اگر انگوٹھے چوم لینے سے اتباع رسول ہوتی تو صحابہ اکرام یہ کام سب سے پہلے کرتے، وہ پیچھے نہ ہٹتے، لیکن انگوٹھے چومنے سے اتباع رسول نہیں ہوتی۔ اتباع رسول وہ ہے جو اللہ کے نبی نے جو ایک دفعہ فیصلہ فرما دیا، اس پہ آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرنے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ حضرات نے یہ قصہ سنا کہ انہوں نے کس طرح قربانی دی، اور اس قربانی کا بھی نتیجہ ان کو اس میں ملا کہ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور ان کا شمار پھر امہات المؤمنین ہو گیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ باقی دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرما دے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق